أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 80 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے خالصتاً انسان کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا فرمائیں اور انسان کے لیے ان سے فائدہ اٹھانا آسان کر دیا. اور اس کی مثال اللہ پاک نے دی جیسے کہ 4 پیروں پر چلنے والے جانور ہیں، چوپائے. اب ان میں سے بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو حلال بھی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو حلال تو نہیں ہیں لیکن انسان اس سے فائدہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھاتا ہے. جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے. تو ان کے گوشت سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے دودھ سے بھی اٹھاتا ہے، ان کی کھالوں سے بھی اٹھاتا ہے. بعض جانور ایسے ہیں کہ جو حلال تو نہیں ہیں، جیسے گدھا ہے، خچر ہے، تو اس پر انسان سواری کر سکتا ہے، سامان لاد سکتا ہے. تو بعض جانور اس میں ایسے بھی ہیں کہ جو بڑے قداور ہیں، صحت مند ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے انسان کے قابو میں دے دی. چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی نکیل پکڑ کے اس کو چلاتا ہے. بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، لوگ اس کو ایک رسی ڈال کے قابو میں کر دیتے ہیں. اب وہ کون سی طاقت پیچھے ایسی ہے کہ جس نے اس جانور کو انسان کے تابع کر دیا، اس انسان کے قابو اور کنٹرول میں آ گیا. حالانکہ اگر اللہ پاک اس کا مشاہدہ بھی کرواتے ہیں، کبھی کبھی یہ جانور جب بگڑ جائے تو کیا تباہی مچاتے، پھر پورا محلہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ قابو میں نہیں آتے. ایک گائے بگڑ گئی، کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ اللہ پاک اس بندے کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر میں اس جانور کو بے قابو کر دوں تو پھر تم 10 آدمی بھی اس کو نہیں پکڑ سکتے. لیکن یہ میری مہربانی ہے کہ اتنا صحت مند، طاقتور، سرکش، موزور جانور ہے، لیکن ایک رسی ڈال کر تمہارے کنٹرول میں، قابو میں آ گیا. یہ میری دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو. اسی طریقے سے آج کی جو آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے انسان کے اس مزاج کو ذکر کیا کہ ہر ایسی بات جو اس کی سمجھ میں نہ آئے، مزاج پہ نہ اترے، تو الجھنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے اس انسان کو اس کی حقیقت بتائی. کیا اس کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کے وجود کو کس چیز سے بنایا؟ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے اس کا وجود چلا ہے، اور پھر بھی یہ مقابلے کے لیے، اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے تیار کھڑا ہو جاتا. ان آیات کا ترجمہ ہے اولم یر الانسان، کیا یہ انسان غور نہیں کرتا انا خلقناہ من نطفۃ، کہ بے شک ہم نے اس کو وجود بخشا پانی کے ایک قطرے سے،
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تب بھی واضح طور پہ لڑنے کے لیے تیار ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے ایک مضمون. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، جبکہ اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا ہے. قال، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون اس ہڈی میں جان ڈال سکتا ہے جبکہ یہ تو ریزہ ریزہ ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس پرانی ہڈی میں وہی ذات جان ڈالے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کی پیدائش سے باخبر ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اور پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو. یہ سمجھانے کے لیے مثال دی. چونکہ سب سے زیادہ جو چیز عقل کے خلاف تھی اور جو کافروں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ تھی مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی. یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم جب مٹی میں گئے، قبر میں گئے، ہمارا جسم تو بالکل گل کر سڑ کر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، اور پھر کوئی کہے کہ نہیں ایک دن آئے گا اور یہ ذرات جڑیں گے، اس میں جان آئے گی، وہ انسان دوبارہ بن کے کھڑا ہو جائے گا. تو کہا یہ تو کیسے، یہ تو ایک مذاق ہو گیا. تو مکہ مکرمہ کا ایک سردار تھا امیہ ابن خلف، اور بعض نے لکھا ہے عاص ابن وائل. یہ ایک دن گزر رہا تھا اور اس کو ایک ہڈی ملی کسی قبر سے یا کسی جگہ سے نکلی ہوئی. اس نے وہ ہڈی اٹھائی اپنی اور اس کو لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے. اب وہ بہت پرانی بوسیدہ ہڈی، تو اس کو لا کے ایسے ہلائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگ گئی. تو کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ جو میں اپنے ہاتھ سے توڑ رہا ہوں، اس ہڈی میں کیا جان آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس ہڈی میں بھی جان آئے گی، اور تم جب مرو گے اور تمہارا جسم ہڈی ہڈی ہو کے بوسیدہ ہوگا، اس میں بھی جان آئے گی، تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا، اور پھر تمہیں اللہ کے حکم سے جہنم میں بھی ڈالا جائے گا. آپ علیہ السلام نے پوری بات ارشاد فرمائی. تو یہ جو ایک اعتراض تھا اللہ پاک کے اس حکم پر، اس قدرت پر کہ مرنے کے بعد کی زندگی تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ انسان اپنی تخلیق کو، اپنے وجود کو بھول چکا ہے. انسان سوچے نا، میں کہاں سے آیا ہوں، ہمارا وجود کس چیز سے بنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہاتھ پیر پیٹ سر یہ کہیں رکھے ہوتے ہیں، اس کو جوڑ کر کے انسان بن جاتا ہے، بلکہ پانی کی ایک بوند ہے، پانی کا ایک قطرہ ہے، مرد کے جسم سے نکلنے والا مادہ ہے، وہ عورت کے رحم میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر اللہ کا حکم آ جائے اور اس نطفے کو حکم ہو کہ اس سے انسان کا وجود بن جائے، تو تب وہ وجود بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر 40 دن 3 چلے اس پہ گزرتے ہیں. یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا جاتا ہے. جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس بچے کے وجود کے اندر پھونک مارتا ہے
روح ڈال دیتا ہے. جب روح ڈال دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں اس بچے میں جان آ جاتی. اس لیے 4 مہینے سے پہلے جو بچے کا وجود ماں کے جسم میں ہوتا ہے اس میں روح نہیں ہے، روح انسانی نہیں. 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح انسانی ڈال دی جاتی. اب اسی ماں کے رحم میں اس بچے کو غذا بھی چاہیے، سانس بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے، وہ بننا شروع ہو جاتی. اور ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وجود پورا ہو جاتا ہے. اب یہ دنیا میں باہر آنے کا وقت ہو جاتا ہے. اور 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک یہ شرعاً، یعنی ایک حمل جو ہے ماں کے پیٹ میں کم سے کم کتنے مہینے ہوگا؟ 6 مہینے. یعنی 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کا نسب بالکل ثابت ہوگا. لیکن عموماً جیسے ہم سنتے ہیں تو کتنے مہینے کہتے ہیں؟ 9 مہینے کہتے ہیں نا عام طور پہ، کہ بھئی 9 مہینے میں بچے کو وجود ملتا ہے. یہ ایک عمومی ترتیب ہے. لیکن 6 مہینے کم سے کم حد ہے اور 2 سال زیادہ سے زیادہ. اس میں ایک بچے کو وجود ملتا ہے. پھر یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، پھر سال بہ سال بڑھتا ہے، اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے. لیکن بنیاد اس کی کہاں سے چلی؟ پانی کے قطرے سے. اس پانی کے قطرے سے اگر انسان کو وجود ملا تو اس ذرے کو اللہ پاک دوبارہ وجود کیوں نہیں دے سکتے؟ آج انسان اس کو تو مانتا ہے کہ بھئی پانی کا قطرہ ہے اور اس سے وجود بن جاتا ہے، لیکن اس چیز کو ماننے سے قاصر ہے کہ جسم اگر ایک دفعہ قبر میں چلا جائے اور مٹی ہو جائے تو اس مٹی سے دوبارہ وجود کیسے بنے گا؟ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ عقل پر مہر پڑ جاتی ہے دوست. اس لیے کہتے ہیں نا ایمان بڑی نعمت ہے. ایمان بڑی نعمت ہے کہ ہمیں عقل پرستی کا تابع نہیں بنایا گیا. ہم اللہ کے حکم کے، اللہ کی قدرت کے تابع ہیں. پھر اللہ پاک نے ایک مثال دی دوستو، یہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا کہ سبز درخت سے تمہارے لیے آگ جلائی. کون سے درخت سے؟ سبز. شجر الاخضر. شجر کہتے ہیں درخت کو، اخضر کہتے ہیں سبز، ہرے رنگ کو، گرین کلر کو. عرب کے جنگلات میں ایک درخت ہوتا تھا جس کی ٹہنی بالکل سبز رنگ کی ہوتی تھی، ہرے رنگ کی. اور اللہ کی شان تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس ٹہنی میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا. جیسے اب بھی اگر انسان بعض ٹہنی توڑتا ہے تو اندر سے اسے مادہ سا نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے تھوڑا. تو یہ درخت عرب میں پائے جاتے تھے اور یہ 2 طرح کے ہوتے تھے. ایک کو کہتے تھے مرخ، میم را خا، اور ایک کو کہتے تھے عفار، عین فا الف را. مرخ اور عفار، یہ دونوں درخت قریب قریب اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی شان. اور جب اس کی ٹہنی کو توڑا جاتا تو اندر سے پانی نکلتا. لیکن مرخ درخت کا ایک ٹکڑا لیا، عفار درخت کا ایک ٹکڑا لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ اس کا ٹکڑا لیا اور اس کو آپس میں ایسے رگڑ دے دی تو اس سے کیا ہو جاتا تھا؟ آگ جل جاتی. جیسے یہ تو معروف ہے نا کہ بعض پتھر ہوتے ہیں چقماق، پتھر کو پتھر سے رگڑ دی جائے تو اس سے آگ سلگ جاتی ہے، جل جاتی ہے اس. لیکن دیکھیں وہ تو پتھر ہے، یہاں تو درخت کی ٹہنی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اور پانی اور آگ تو آپس میں ضد ہے. ضد نہیں ہے، آگ بجھانے کے لیے اس پہ پانی ڈالتے. لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھیں کہ ان 2 درختوں کی ٹہنیاں لے کر کے ایک مسافر جب اس کو آپس میں رگڑ دیتا تھا اس سے آگ جل جاتی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس ذات نے اس ہرے درخت سے تمہیں آگ دی
جبکہ وہ پانی سے بھرا ہوا، تو وہی ذات اس پہ قادر ہے کہ وہ اس بوسیدہ ہڈی کو، اس بوسیدہ جسم کو حکم دے اور اس سے دوبارہ وہ انسان بن جائے۔ تو کسی عام طاقت کی بات تو نہیں تھی، اللہ کی طاقت کی بات تھی۔ لیکن نقصان کب ہوتا ہے دوستو؟ جب بندہ اللہ کی قدرت کو قیاس کر لے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی طاقت پیش کر دے کہ جی میں ایسا نہیں کر سکتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہی تو اللہ پر ایمان ہے کہ جس نے پوری کائنات کو اپنے حکم سے پیدا کیا، اور پوری کائنات کو حکم دیں گے تو کائنات ختم ہو جائے گی، پوری کائنات کو حکم دیں گے دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی طاقت کی بات ہو رہی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، انسان کو ہر حال میں، ہر وقت اپنی بنیاد اور اپنی ابتدا کو یاد کرنا چاہیے۔ میرا وجود کہاں سے چلا؟ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے تو میں نہیں تھا۔ 40 سال پہلے میرا نام و نشان نہیں تھا، لیکن فلاں مہینے، فلاں تاریخ، فلاں سن، وہ میرا ڈیٹ آف برتھ ہے، تاریخ پیدائش ہے، اس دن میں دنیا کے اندر آیا۔ تو بھئی اس سے پہلے میں دنیا میں نہیں تھا، آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک وقت پھر آئے گا کہ دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن اللہ کا حکم آئے گا، پھر میدان محشر میں آ جائیں۔ تو اہل ایمان اس دن کی تیاری کریں، اپنے آپ کو بڑے بول سے، بڑائی سے، اللہ کی طاقت و قدرت کے مقابلہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔